اب ہماری منزل تھی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کی حاضری۔ اب ہم نے پلاننگ تو کی تھی آنے سے پہلے کہ جناب ہم نے فلاں شہر جانا ہے، فلاں شہر جانا ہے، لیکن یہ جو مزار پر انوار تھا یہ ہماری لسٹ میں کہیں بھی نہیں تھا، اور نہ ہمارے علم میں تھا کہ یہ بھی مزار پر انوار قریبی واقع ہے اور ہماری حاضری یہاں ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو گاڑی کا سفر ہے، چونکہ 3-4 گھنٹے کا سفر تھا آرام سے۔ اب اس سفر میں ہی میں نے سرچ کرنا شروع کیا کہ آیا کسی تاریخ نگار نے، کسی سیرت نگار نے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار یہاں پر لکھا ہے یا نہیں لکھا، ذرا ان کے حالات معلوم ہوں۔ اتنا تو ہمیں پتہ تھا کہ یہ وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ افک پیش آیا، مطلب ایک قافلہ جا رہا تھا، نبی اکرم علیہ السلام موجود تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھیں، تو آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں، اور اسی اثناء میں ایک ہار آپ نے پہنا ہوا تھا وہ ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ اس ہار کو تلاش کرنے لگیں تو قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ قافلے والے سمجھے کہ آپ تشریف لا چکی ہیں۔ صحابی رسول حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پیچھے آ رہے تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود ہیں، تو پھر انہوں نے اپنی سواری پر بٹھایا اور پھر یہ ساتھ لے کر قافلے تک پہنچے۔ جب یہ بات رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو معلوم ہوئی تو اس نے اس بات کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی، اور بڑا کڑا وقت تھا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے تو ارشاد فرما دیا کہ مجھے صفوان میں بھلائی کے سوا کوئی بات نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر، یعنی ان کے پاک دامنی کی گواہی نبی اکرم علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں، اللہ رب العزت ان کی برات بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کی عفت اور ان کی پاکیزگی کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ وہ صحابی ہیں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا نام اس واقعے میں آتا رہا۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 5 سنہ ہجری کو آپ اسلام قبول کرتے ہیں، اور مختلف غزوات میں، مختلف جو ہے وہ سرایا میں آپ کی شمولیت رہتی ہے۔ اور وہ صحابہ کہ جنہیں واقعہ ارنیین کے جو منافقین تھے ان کے پیچھے بھیجا گیا کہ ان کی سرکوبی کر کر آئیں، اس میں بھی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ آپ کا وصال یا شہادت کب ہوئی، اس اعتبار سے تاریخ میں مختلف اقوال موجود ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آرمینیا کے خلاف جب مارکہ سرگرم تھا تو اس مارکے میں آپ نے شرکت کی، اور اسی موقع پر آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ اور یہ واقعہ تقریباً 17 سنہ ہجری کو پیش آیا ایک قول کے مطابق۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کا وصال حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کا وصال ہوتا ہے، اور وہ وصال جو ہے تقریباً سن 58 ہجری 58 ہجری کو آپ کا وصال اس دوسرے قول کے مطابق ہوا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی کی سیر النبلاء میں جب میں نے پڑھا اس دوران، سفر کے دوران، تو انہوں نے 3 اقوال بیان کیے ہوئے تھے ان کے، یعنی کہ مزار کے تعلق سے، قبر مبارک کے تعلق سے، کہ ان کی قبر مبارک کہاں ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا ہوا تھا کہ ممکن ہے اس نام کے ایک سے زیادہ صحابہ ہوں جب بھی یہ اقوال موجود ہیں۔ یہ بھی پڑھنے کو ملا کہ امام واقدی علیہ رحمہ کے نزدیک سمیسات ایک شہر ہے، ایک بستی ہے، وہاں پر آپ کی قبر مبارک ہے۔ اب امام واقدی کی جب سند دیکھی تو اطمینان ہوا کہ یہ تو ٹھیک ہے، سمیسات میں ہی ہوگا۔ اب سمیسات کیا ہے جناب، یہ ہمیں پتہ نہ چلے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جی ایدیامن ایک شہر ہے اور وہاں آپ کا مزار ہے، لیکن آج کل جو ہے اس بستی کو جہاں آپ کا مزار تھا سمیسات نہیں کہا جاتا، اگرچہ کہ تھوڑی دور کے ایک علاقے کو بعد میں پتہ چلا کہ سمیسات کہتے ہیں۔ اب سمیسات کے نام سے تو مشہور بھی نا وہاں پر۔ اب سمیسات کو ہم نے ذرا سرچ کرنا شروع کیا، الجمرہ میں بڑی اچھی تفصیل ملی، اسی طریقے سے موسوعۃ الشام کے اندر اس کی تفصیل بیان کی ہوئی تھی کہ جناب یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، ساموساتا تھا اصل میں، اور پھر یہ جب اس علاقے میں یہ لفظ عام ہوا تو سمیسات سین میم یا
سین الف اور توئیں صبح 7، تو یہ مشہور ہو گیا۔ البدایہ والنہایہ جب دیکھیے تو اس میں ملا کہ جناب سمے 7 ایک شہر ہے، بازنطینی ایک شہر ہے، اور یہیں سے مسلمان آگے بڑھ کر رومیوں پر حملے کیا کرتے تھے۔ اب بازنطان تو ظاہر بات ہے پرانا نام ہے، یعنی جو بادشاہت تھی قسطنطنیہ کی، تو وہ بازنطین ایک بادشاہ تھا، اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے بھی پہلے غالباً یہ بادشاہ گزرا ہے، تو اس کے نام سے پھر یہ آگے جو حکومتیں چلیں وہ بازنطینی کہلائیں۔ تو جہاں جہاں ان کی حکومتیں تھیں تو بازنطینی حکومتیں کہلائیں۔ بعض علاقوں میں صلیبی حکومتیں بھی تھیں، جو پوپ کو فالو کرتے تھے وہ صلیبی حکومتیں کہلایا کرتی تھیں۔ اب سفر دیکھیں بہت سارے دریچے کھولتا ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں ناموں کو، مختلف ناموں کو، تو بعض اوقات جو نام ہیں پرانے نام کچھ اور ہوتے ہیں اور نئے نام کچھ اور ہوتے ہیں۔ سفر سے جا کر بندے کو آگاہی ملتی ہے کہ پرانا نام کیا ہے اور نیا نام کیا ہے۔ الغرض ہمارا قافلہ اب چلتا رہا اور راستے میں ایک آدھ جگہ رکنا بھی ہوا۔ جو ایدیامن شہر تھا اس سے تو ہم نہیں گزرے، کیونکہ جو آج کل سڑکیں بنائی جا رہی ہیں تو وہ بائی پاس کر دی جاتی ہیں، شہر بائی پاس کر دیا جاتا ہے تاکہ شہر میں گزر کر وقت زیادہ نہ صرف ہو۔ تو شہر کے مضافات سے گزرتے ہوئے ہم مزید آگے بڑھے۔ ہماری نگاہوں کے سامنے چٹیل میدان تھے، یعنی وادیاں تھیں، بہت وسیع و عریض وادیاں، اور ساری کی ساری سبزے سے چھپی ہوئی ہیں، سبزے سے ڈھکی ہوئی ہیں، ٹھنڈی یخ ہوائیں، اور اتنی حسین وادیاں، اور آبادی بھی نہیں ہے۔ بالکل چٹیل میدانوں کے درمیان ایک جگہ آپ کا مزار پر انوار ہمیں نظر آیا۔ ایک نئی مسجد یہاں پر تعمیر ہو رہی تھی، مسجد مزار سے قدرے دور تھی، اور خود مزار پر انوار جو ہے یہ بھی تعمیر ہو رہا تھا۔ صرف قبر شریف پر جو ہے وہ کچھ چیزیں لگا کر اسے بند کر دیا گیا تھا، اور نیچے سے لے کر اوپر تک اسٹرکچر کھڑا ہوا تھا، پائپ لگے ہوئے تھے، اور چھت ڈالنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اسی کیفیت میں ہم نے یہاں پر حاضری دی اور یہاں پر کھڑے ہو کر دعائیں کیں، اور ان کی بارگاہ میں سلام بھی عرض کیا، ان کی بارگاہ میں شفاعت بھی طلب کی، اور صحابی رسول ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے۔ یعنی ہمارے لیے تو یہ ایک لاٹری تھی کہ ہمیں تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہم ان کے مزار پر حاضر ہو جائیں گے، اور ہم نے تو نام بھی نہیں سنا تھا کہ جناب ان کا مزار یہاں واقع ہے۔ تو اس مزار کی حاضری کو ہم نے نیک شگن جانا، اپنی سعادت مندی تصور کیا۔ پھر قریب واقع ایک مسجد میں آ کر ہم نے ظہر کی نماز ادا کی۔